ਐਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੱਲਾ ਸਨ ਸੇ ਦਿਆ ਚਲੋ ਡਾ वाइट रोटी नहीं है। वाइट ही है बेटा मैंने देख के दी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इससे पहले मैंने आपको जब मैं एंटर हुई हूँ तो घर दिखाया था, क्या हाल उसका हुआ था, और अब माशाल्लाह देखें कि अब इसका क्या हाल हुआ है। अल्लाह मेरी मासी को सलामत रखे। मैं 6 महीने बाद आई हूँ अब दोबारा अपने घर में, तो उसने अपनी दोनों बेटियां, भांजी और बेटा भेज दिया था। 4 लोगों ने मिल के माशाल्लाह घर को साफ़ किया और घर जो है एकदम चमक गया। 3-3 4-4 दफ़ा पोछा लगाया उन्होंने, और बाथरूम की क्लीनिंग इतनी शानदार की है। सब कुछ इतना अच्छा किया है कि यार मैं तो ऐसे लग रहा था बैठी हुई हूँ जैसे एरोप्लेन में अभी तक बैठी हुई हूँ, दिमाग ऐसे घूम रहा था, क्योंकि रात को हम 9 बजे घर से निकले थे सऊदीया से माशाल्लाह, और यहाँ हम पहुँचे हैं सुबह 7:45 बजे। और जहाज़ में आपको पता है कितनी एक नींद आती है। ये खाना मेरी हमसाई आसिया जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने इतना ज़्यादा खाना, पहले नाश्ता सुबह भिजवाया था जो मैंने शेयर किया है, फिर ये खाना भिजवाया और इतनी मेहनत से बना के, अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे। अच्छे दोस्त मिलना भी ज़िंदगी में जो है ना बहुत बड़ी आपकी एक कामयाबी, अल्लाह की तरफ से रहमत ही होती है कि आपको अच्छे दोस्त मिल जाए। और दूध जिससे मैं लेती थी उसको मैंने फ़ोन कर दिया था, तो दूध भी उसने दे दिया। लेकिन यार दूध की प्राइस तो मैं सुन के हैरान रह गई हूँ, 260 रुपए किलो। और ये जनाब हमारे घर का छोटा सा लॉन है। माली क्योंकि बाहर है लॉन, तो माली को मैंने कहा हुआ था कि मैं इकट्ठे पैसे दे दूंगी आपको, तो आप चक्कर लगाते रहना और जो है लॉन को मेंटेन करना। अब उसको जनाब इंशाल्लाह आज सुबह आके पैसे ले गए अपने पूरे जितने अरसे के थे 6 माह के। और अब मैं जा रही हूँ रेम्बो। अब ज़ाहिर है 2 दफ़ा तो उसने खाना भिजवा दिया। एक और मेरी दोस्त है मिसेस नुज़रत, उन्होंने आलू गोश्त का सालन और केक भिजवा दिया। और ये जनाब मेरी गाड़ी है, इसको मैं अपनी गाड़ी कह सकती हूँ क्योंकि इसको मुझे ड्राइव कर सकती हूँ यहाँ, और करती भी बहुत हूँ। ज़रूरत के तहत ही मतलब जो ड्राइविंग होती है करती हूँ। वहाँ सऊदीया में तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि मैं लाइसेंस लूँ। पता नहीं क्यों वहाँ के कानून से घबराते हैं कि मैं भी कोई अल्लाह रहम करे गड़बड़ हो गई, फलाना हो गया तो यहाँ गैर मुल्क में मतलब बहुत मसला हो जाएगा। बहरहाल इतनी बातें मानते हैं, फिर ये बात उनकी मुझे भी ज़ाहिर है माननी पड़ी कि ऐसे खामखा उनके लिए मैं खुदा ना खास्ता। वैसे तो ज़ाहिर है वो कहते हैं तो मुझसे भी एहतियात से चलाती हो, लेकिन मसला यही है ना कि फिर भी मैं एक औरत हूँ उनको पता है, तो इस वजह से वो थोड़ा घबराते हैं कि भाई मैं सऊदीया में लाइसेंस नहीं तुम्हें दिलवा सकता, क्योंकि फिर अगर खुदा ना खास्ता कुछ आगे पीछे हो गया तो बड़े लंबे रफड़ में पड़ जाएंगे। बहरहाल जैसे उनकी खुशी। अब जनाब ये मैं रेम्बो जा रही हूँ, रेम्बो स्टोर है इधर हमारी फेज़ 8 में। मतलब स्टोर ऐसा है कि मल्टीपर्पज़ स्टोर है, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है, गारमेंट से लेकर क्रॉकरी और सारा कुछ। वो बेसमेंट में होता है, लेकिन अभी मैं बेसमेंट में गई नहीं थी, थकी हुई इतनी ज़्यादा थी, नींद भी कोई इतनी ख़ास नहीं आई। मैंने देखा ज़्यादा थकावट में नींद भी नहीं आती। बहरहाल आधा पौना घंटा सोई हूँ। सारे जाले उतरवाए घर में, इतने लंबे लंबे जाले लटक रहे थे। 2 कमरों में ज़्यादा थे, बाकी तो ऐसे बराए नाम थे। वॉशरूम्स वगैरह के जाले उतरवाए। इतने ज़्यादा लोग आ गए थे माशाल्लाह, 4-5 लोग थे जिन्होंने मिल के घर को चमका दिया। तो फिर सारा काम कराया, बेड शीट्स चेंज करवाई, सब कुछ किया। और फिर खाना माशाल्लाह बाहर से आ गया था, लेकिन वो तो कह रही थी 2 दिन आपने बिल्कुल कुकिंग नहीं करनी। लेकिन ये तो यार ज़्यादती है किसी के साथ, इतना उन्होंने कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह बहरहाल उनको जज़ा दे। अच्छे लोग मिलना भी बहरहाल मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे हमेशा कोई ना कोई अच्छा फ्रेंड मिल ही जाता है। और ये अब जी रेम्बो में जा रही हूँ, रेम्बो में एंट्री कर रही हूँ। इस वक्त रश का टाइम था, अब लोग ज़ाहिर है गर्मी होती है और लेट निकलते हैं, लेकिन ये रश मैं आपको बताऊं कि इतना अच्छा अल्लाह ने मौसम किया हुआ है पाकिस्तान में कि पंखे की हवा इतनी ठंडी है। मैं तो डर रही थी कि बहरिया में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके अपने पावर स्टेशन इन्होंने लगाए हुए हैं और ये ख़ुद बिजली जो है वो देते हैं।
تو واپڈا والوں سے لیتے ہیں بجلی، پھر اس کے بعد جب واپڈا والے لوڈ شیڈنگ باہر کرتے ہیں تو بحریہ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، تو یہ اپنے پاور پلانٹس چلاتے ہیں جو ان کے الیکٹرک پلانٹس ہیں، تو اس وجہ سے بجلی کا ریٹ یہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ سمجھے اگر ایک یونٹ باہر 33 کا ہے تو یہاں ہوگا 56 60 یا 62 کا، تو بہت احتیاط سے یوز کرنی پڑتی ہے۔ سعودیہ میں یہ موج ہے، بے شک مہنگی بھی ہو گئی ہے بجلی، لیکن آپ بلا جھجک سارا دن اے سی چلا سکتے ہیں۔ یہاں بہت سوچ سمجھ کے چلانا پڑتا ہے، لیکن وہی میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنی گرمی ہوگی کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ گرمی نہیں تھی، پنکھے کی ہوائی بہت زیادہ ٹھنڈی اور اچھی تھی اور اسی پہ گزارا ہو گیا۔ اور جناب یہ رینبو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ بھی ملٹی پرپز سٹور ہے ماشاءاللہ۔ پاکستان میں بھی یار کس چیز کی کمی ہے، بس جیب میں وہی کہتے ہیں نا پیسہ ہونا چاہیے تو ہر چیز آپ خرید سکتے ہو، لیکن اللہ رحم کرے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ جتنا بندہ کسی کے ساتھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، جو مطلب ہیلپ ہم کر سکتے ہیں ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ بالکل یہ صحیح میں سنا تھا کہ اگر آپ نے 5,000 کی چیز لینی ہے تو آپ 5,500 کی لے لیں، 4,000 کی لے لیں اور 1,000 روپے مستحق کو دے دیں، تاکہ آپ کو بھی خوشی ملے اس چیز سے کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے۔ جتنی خوشی کسی کی مدد کر کے ملتی ہے نا، اتنی خوشی آپ کچھ بھی پہن لیں کچھ بھی کر لیں، وہ خوشی آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ اسی سے آپ کا دل بھی مطلب اللہ میاں بھی راضی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں اور آپ خود بھی خوش و خرم رہتے ہیں، اور اللہ میاں آپ کی اولادوں پر اور سب پر اپنی رحمت رکھتے ہیں۔ اس چیز کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ جتنی ہیلپ ہو سکے ہمیں دوسروں کی کرنی چاہیے۔ یہ ٹک بسکٹ جو ہے میں سعودیہ میں ڈھونڈتی رہی ہوں، یہ میرے فیورٹ بسکٹ ہیں، جب کبھی بھوک لگے بندہ ہلکا پھلکا جو ہے کھا لیتا ہے، ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک، یہی ایڈ ہے شاید اسی سے امپریس ہو کے، نہیں خیر میں بہت پہلے سے کھاتی ہوں، کھاتی تو زیادہ نہیں ہوں لیکن پرس میں رکھ لیتی ہوں، بھوک لگے یا کچھ ہو، یا چائے کے ساتھ بھی مجھے تو خیر اچھے لگتے ہیں۔ بس ناشتے کا سامان لیا ہے، بریڈ وغیرہ، انڈے، اور بیٹی ماشاءاللہ میری کل ایئرپورٹ پہ جو اس نے مجھے سرپرائز دیا ہے، شیمپو اس کے لیے لیا ہے۔ ایک آدھ شیمپو میں یہاں سے لے گئی تھی لیکن کافی فیملی سائز جوائنٹ سائز تھا، تو میں نے وہ تو اکیلی ہے ظاہر ہے تو اس کے لیے چھوٹا ہی میں نے یہیں سے لے لیا، اور باقی جو ہے فریش ویجیٹیبل وغیرہ بالکل ختم کر کے بندہ جاتا ہے جب جاتا ہے۔ اس میں آلو لیے ہیں، ٹماٹر، ہری مرچیں، دھنیا، اور یہ سب کچھ لیے ماشاءاللہ۔ اس وقت بھی بڑی فریش سبزی تھی، یہ کافی چلتا ہے سٹور، سب سے بڑا سٹور ہے فیز 8 کا، ہیں اور بھی اب تو خیر اور کھل گئے لیکن ہمارے ایریے کا سب سے بڑا ہے، ورنہ ہر چیز مل جاتی ہے بکالوں سے، دکانیں جو ایسی ہوتی ہیں سعودیہ میں بکالا کہتے ہیں نا، اور یہاں جناب میں ریال کر رہی ہوں، عادت جو پڑی ہوتی ہے، تو ہسبینڈ نے میرے ٹوکا کہ ریال کیا کر رہی ہو، صحیح طرح روپے کہو، لیکن وہ ذہن میں بس وہی جو بیٹھا ہوا ہے، آخر ایک دو دن میں ظاہر یوز ٹو بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو سامان خریدا، اور یہ جو ہے یہ فارمیسی بھی میں گئی تھی، مجھے ایک دو میڈیسن چاہیے تھی، یہ بھی اس کے اندر ہی ہے۔ اب یہ کاؤنٹر پر بلنگ ہو رہی ہے، اور جناب میں شاپنگ بیگ جو ہیں وہ گاڑی میں ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ 25 روپے کا اب ہو گیا شاپنگ بیگ جو ہے، تو اس لیے جو ہے میں خریدا تھا، بہرحال اس وقت 25 روپے کا آیا تھا۔ یہ سامان جو میں لائی تھی ادھر سے، فروٹس بڑے اچھے تھے، چیریز ماشاءاللہ، اور خوبانی تھی اچھی نہیں ملی، بہرحال یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو تھوڑی سی دکھائی ہیں، اور یہ ان پیکنگ کی ہے۔ یہ ٹرائی پوڈ اپنا لائی تھی جو میں نے لولو سے خریدا تھا اوپر موبائل ہب سے، اس کو میں اپنے ہسبینڈ کو دیا ہے کہ مجھے جناب کر کے دیں، اسمبل کر کے دیں اسے، اور ساتھ ساتھ جناب ہمارا آئل ڈے چل رہا ہے۔ بیٹی جو چھوٹی ہے میری ویسے بالوں کا نا اس کو بہت زیادہ کریز ہوتا ہے کہ مطلب صحیح ہو، اور اپنے بالوں کی حفاظت بھی کافی کرتی ہے، اسی سے سب نے باری باری آئل لگوایا ہے، بڑی بیٹی نے بھی اور میں نے بھی اور اس کے فاطمہ نے بھی، فاطمہ ماشاءاللہ میری نواسی ہے۔ اور یہ سامان جو ہے یہ لالا لائی تھی، میری بیٹی کا نام ہے لالا رخ، وہ جناب لے کے آئی ہے یہ سامان۔ اس میں یہ فٹڈ بیڈ شیٹ ہیں، یہ پتہ نہیں عامر نام سے ہیں ماشاءاللہ میری ویور، انہوں نے مشورہ دیا تھا، تو یہ جناب بیڈ شیٹس فٹڈ بیڈ شیٹ میں نے اسے کہا تھا لے کے رکھ لے میرے لیے، کنگ سائز بیڈ کی،
تاکہ چادر جو ہے وہ میری سنبھلی رہے. اور یہ جناب سٹچ کپڑے ہیں، آن لائن ہی میں نے منگوائے تھے اور بیٹی کے ایڈریس پہ ڈیلیور کروا دیے تھے. یہ چھوٹی سی فاطمہ ہے جو آپ کو نظر آئی ہے. اور یہ جناب دیکھ لیں کیسے ہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کپڑے آپ کو ماشاءاللہ میرے کیسے لگے ہیں. دوپٹہ اتنا صحیح میچ نہیں ہوا لیکن میکسیمم اتنا ہی ہو رہا تھا جو ڈائٹ ملتے ہیں. 4 سوٹ جو ہے وہ میں نے آرڈر کیے تھے یہیں سے. اور یہ جو میری بیٹی ہے اس کے ایڈریس پر. اور یہ دیکھ لیں اس کا دامن شامن بنا ہوا ہے. آج کل ویسے اسی طرح کے ہی کپڑے چل رہے ہیں، زیادہ مہنگے کپڑے نہیں ہیں، مناسب ریٹ کے ہیں. 4200 کا ایک اسٹچ سوٹ ہے. اب 4200 میں اگر آپ ویسے ٹیلر کے پاس جاؤ اور اتنا کام کراؤ تو اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. اور ٹیلر کا حال دیکھا ہے کہ اب جناب کہہ رہے میں 2000 لوں گا ایک سوٹ کی سٹیچنگ، اور اگر اس پہ کچھ لگانا ہے تو اس کے علیحدہ پیسے ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے جن کو میرے خیال میں آ جاتے ہیں نا ریڈی میڈ کپڑے، ان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح جو ہے ریڈی میڈ ہی لے لیے کریں. وہ زیادہ جو ہے آپ کو سستے پڑتے ہیں، اکنامیکل پڑتے ہیں. تو یہ 4 سوٹ جو یہ ہیں یہ لیے ہیں، اور 2 سوٹ انسٹچ وہ لائی تھی میری بیٹی، اور یہ ماسی کا سامان جو میں لائی تھی اس کو دے رہی ہوں. اور ماشاءاللہ بڑی خوش ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے اس کو ظاہر ہے پیسے وغیرہ بھی دیے تھے. جیسے بلاتی ہوں فوراً آ جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ کون 6 مہینے بعد بھاگتا ہوا آتا ہے کام کرنے کے لیے. تو خوشی سے دیے ہیں، اس نے مانگے نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا ہے یہ میں نے پھر اس کے لیے لے کے آئی. اس کی بیٹی کا سامان ہے اصل میں. اور جناب بس بتائیں جناب آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا. اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جناب یہ ماسی جو ہے بس فائنل کام کر رہی ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.